میرے قریبی رشتہ دار بینک میں کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں اس لیے ان کے گھر آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان کے گھر میرا کھانا حرام ہے، اگر پانی بھی پی لیا تو یہ کیسا ہوگا؟ دیکھو، اگر کوئی سودی بینک میں جاب کر رہا ہے اور سود ہی سے ریلیٹڈ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، تو پھر اس کی ارننگ حرام ہے، اس کی ارننگ تو حرام ہے، یہ تو اب دو رائے نہیں ہے اس میں۔ باقی آپ اس کے گھر جا کے کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، کھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس گھر میں اس ارننگ کے علاوہ بھی کوئی اور ارننگ حلال آ رہی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، پھر ہم یہی سمجھیں گے ہمیں کس سے کھلا رہا ہے، حلال سے کھلا رہا ہے، پھر اس میں تفتیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ والے پیسوں سے، جب آپ دیکھ لیں کہ اس گھر میں اور بھی سورس آف انکم ان لوگوں کی ہے تو امید یہی ہے کہ ہمیں حلال سے کھلا رہا ہوگا، پھر زیادہ تفتیش نہ کریں۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، حرام ہی آ رہا ہے اس گھر میں، غالب آمدن حرام ہے، بہت حلال ہے تو بہت تھوڑا سا ہے وہ، تو پھر اس گھر میں آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ پانی اگر گورنمنٹ کا آ رہا ہے، لائن کا پانی استعمال کر رہے ہیں تو وہ تو پی سکتے ہیں، لیکن اگر خرید کے پی رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، تو دیکھو رشتہ داری شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے جوڑنا لازم ہے، اس میں شرعی حدود کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ دل جوڑنے کے لیے حرام کھا لیتے ہیں تو یہ غلط ہے، آپ کسی کا دل رکھنے کے لیے حرام نہیں کھا سکتے، نہ کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے حرام کھا سکتے ہیں کہ یار میں اس کو دین کے قریب کرنا چاہتا ہوں تو کوئی بات نہیں۔ اب کوئی شراب پی رہا ہو، آپ کہے چلو یار 2 گھونٹ میں بھی پی لوں تاکہ تھوڑا سا کلوز ہو جائیں ہم آپس میں، تو یہ تھوڑی جائز ہے۔ وہ جتنا مرضی مائنڈ کر جائے آپ نے نہیں کھانا، تو حرام ہے، وہ کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ غلو کرتے ہیں جوڑ پیدا کرنے کے لیے کہ تبلیغ کا اثر ہمارا ہوگا، محبت ہوگی تو چلو بینک میں میرے ماموں ہیں تو میں پیپسی پی لوں ان سے، یہ نہیں ہے جائز۔ آپ جوڑ پیدا کرنے کے لیے شریعت کی باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی کا دل جوڑنے کے لیے اللہ سے رشتہ نہیں توڑ سکتا، اللہ کا رشتہ پہلے، مخلوق کا رشتہ بعد میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اگر کہیں آپ پھنس گئے، آپ گئے اور کھانا سامنے لا کے رکھ دیا، تو اس میں آپ، یہ شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ اس کھانے کے پیسے میں صدقہ کر دوں گا، کیونکہ حرام واجب التصدق ہوتا ہے۔ حرام کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ چیز صدقہ کی جائے یا اس کے پیسے، حرام کے پیسے بھی اگر صدقہ کر دی جائیں تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ جیسے آپ کے ماموں یا چاچو یا کوئی بھی سودی بینک میں سود سے ریلیٹڈ ہی کسی کام میں انوالو تھے، جاب کر رہے تھے، ان کو تنخواہ ملتی تھی، انہوں نے آپ کو ایک موبائل گفٹ کر دیا، تو آپ پر لازم تھا کہ وہ موبائل کیا کریں؟ صدقہ کریں۔ حرام ہے نا، حرام کا مصرف ہے صدقہ، تو عین موبائل صدقہ کرنا لازم نہیں ہے، آپ اس موبائل کی قیمت بھی صدقہ کر سکتے ہیں، تو موبائل کی قیمت صدقہ کر لیں اور وہ موبائل رکھ لیں۔ صدقہ کرنے کی نیت بھی کر لی تو بھی کافی ہے، بھائی لکھا ہوا ہے نا بیٹا یہاں پہ، تو صدقہ کرنے کی نیت اگر کر لی نا، پکا عزم کر لیا، علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ احتیاطاً 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیں کہ بھائی یہ موبائل ہے، میں اپنے اوپر لازم کرنا ہوں کہ میں اس کی قیمت صدقہ کروں گا۔ پھر یکمشت صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، قسطوں میں کر دیں۔ جب آپ نے پکا عزم کر لیا کہ کیونکہ اصل جو حرام رقم تھی وہ تو ضائع ہو چکی ہے نا، موبائل استعمال ہو گیا، وہ اصل تو اب ختم ہو گئی نا، ایز اٹ از وہ رقم ہوتی وہ تو کہیں کسی کے لیے بھی استعمال جائز نہیں تھا، لیکن وہ رقم ہو گئی ہے، ہلاک ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اب موبائل آ گیا اس کے بدلے میں، تو اب موبائل نہیں ہے، اس کی قیمت ہے، تو یا تو یہ صدقہ کریں یا اس کی قیمت، تو صدقہ کرنے کی نیت کر لیں، پھر بے شک پورا یکمشت صدقہ نہ کریں، آپ تھوڑے تھوڑے کر کے کرتے ہیں اور پھر وہ موبائل آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کھانے کا بھی یہی ہے کہ کھانے میں نیت پہلے کر لیں کہ میں اتنے کھانے کی قیمت صدقہ کر دوں گا، اور پھر آپ کے لیے وہ کھانا کیا ہو جائے گا، کیونکہ کھانا صدقہ کریں یا قیمت صدقہ کریں، کیونکہ آپ فقیر کے ضامن بن گئے ہیں، گویا آپ نے فقیر سے وہ چیز خرید لی ہے، یوں سمجھا جائے، اس کی یہ تعویل بنے گی کہ آپ نے وہ چیز فقیر سے خرید لی ہے تو اس کی قیمت آپ پر لازم ہے۔ لیکن اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ جس سے ماموں چاچو جو سودی بینک میں ہے، نیت تو آپ نے دل میں کی ہے نا کہ میں صدقہ کروں گا، ماموں چاچو کا تو معلوم نہیں ہے، اور وہاں بیٹھ کے آپ کھا رہے ہیں، لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے، لوگوں میں یہی جائے گا کہ یہ حرام کھا رہا ہے، اور یہ ممبر پہ تقریریں تو کرتے ہیں کہ حرام حرام ہے، اور جب موقع ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کھا جاتے ہیں یہ۔
کل آپ اپنے ماموں چاچو کو سمجھاؤ گے کہ یہ سود کی نوکری حرام ہے تو کہیں گے کل میرے ساتھ تو بریانی تو نے پھوڑی ہے, وہ حلال تھی کیا؟ نہیں, یہی بات سمجھ میں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چاچو ماموں کو بتا بھی دیں کہ حضرت میں جو یہ کھانا کھا رہا ہوں اس کی قیمت میں اپنے ذمے لازم کر رہا ہوں. ماموں کو آئے گا غصہ, ابے یہ کون سا طریقہ ہے, ابے کھا تو یہ کیا, اس کی قیمت صدقہ کرے گا, یہ کیا ہے؟ تو اس کا علاج یہ ہے کہ بتا کے فوراً کھانا شروع کر دیں آپ, اور ٹاپک چینج کر دیں. آپ کا جو فرض تھا ایک دفعہ بتانے سے ادا ہو گیا. کل وہ اگر تانا دیتے ہیں یا برائی کی وہ ہوتا ہے کہ یار اس دن تو نے کھا لیا, تو آپ کہیں میں نے بتا دیا تھا نا کہ میں قیمت صدقہ کروں گا, اور یہ میں پہلے سے بتایا تھا, بعد میں نیت نہیں کی ہے میں نے تعویل کرنے کے لیے پہلے سے. تو ایک دفعہ یوں بتا دیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس کی قیمت, پھر یہ بریانی آج کل ریٹ 100 روپے چل رہا ہے فی پلیٹ, تو 100 روپے میں صدقہ کر دوں گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر کہیں گے اب کیا صدقہ ودقہ, کن مولیوں میں بیٹھ رہا ہے, کیسی باتیں کر رہا ہے. ماموں کھانے پہ توجہ دو, کھانے کے وقت زیادہ باتیں. لیکن آئندہ جب وہ دعوت دینے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں گے کہ بیٹا یہ دعوت جو ہے نا اس کے خرچے پہ ہی ہو رہی ہے, میرے خرچے پہ کیا خیال ہے نہیں ہو رہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن یہاں ایک اور اشکال ہے کہ ملکیت تو ماموں کی ہے, وہ جو مالک ہوتا ہے اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ صدقہ کرے. وہ سمجھ رہے ہو بھائی؟ جو مالک ہے نا, جیسے آپ نے موبائل خریدا حرام پیسوں سے, تو میں آپ کی طرف سے صدقہ کروں گا تو تھوڑی حلال ہو جائے گا وہ صدقہ, تو جو مالک ہے وہ کرے گا نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مالک کرے یا مالک کی اجازت سے کوئی دوسرا کر لے وکیل بن کے, تو بھی ٹھیک ہے. جیسے قسم کا کفارہ آپ کے ذمے لازم تھا, ادا میں نے کر دیا, تو آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. ہاں میں آپ کی پرمیشن سے کروں گا تو میں آپ کی وکیل بن کے کر رہا ہوں, پھر میں آپ کا نمائندہ بن کے کر رہا ہوں. جیسے قربانی آپ پہ واجب تھی, میں نے بکرا کاٹ دیا آپ کو بتائے بغیر, تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن میں آپ کو بتا کے کروں گا تو آپ کا وکیل بن گیا نا, تو وکیل اور موکل ایک ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے ماموں کو جب آپ نے بتا دیا تو آپ یہ بتائیں کہ ماموں میں آپ کی طرف سے بریانی کے پیسے صدقہ کر دوں گا, یہ کہہ کے کھا جائیں آپ کی طرف سے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ وکالت ہو جائے گی, وہ خاموشی بھی رضا سمجھی جائے گی, اچھا ٹھیک. پھر ان سے بولے زیادہ باتیں نہ کریں, کھانے پہ توجہ دیں. اگر کوئی شخص, اچھا لوگ یہاں ایسے موقع پہ کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, اللہ غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. اللہ غفور رحیم کا یہ مطلب ہوتا تو اللہ پیغمبروں کو بھیج کے اتنے سارے احکام دیتا قرآن میں کہ سود اللہ سے, اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے, چھوڑ دو, اللہ سے ڈرو, اس جہنم کی آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے نا. وہ اتنی وعیدیں سنا رہا ہے سود پہ اور آپ ڈھٹائی کے ساتھ کھا رہے ہو. آپ کا باپ آپ کو منع کر رہا ہے بیٹا یہ کام نہیں کرو, یہ کام نہیں کرو, یہ کام نہیں کرو, مجھے بہت غصہ آتا ہے. آپ کہتے ہیں ابا ہمیں پتہ ہے آپ بہت رحم دل ہیں, جا کے کر لیں وہ کام. تو ایسے موقع پہ ابا کو غصہ آئے گا کہ میں مسلسل ایک چیز سے منع کر رہا ہوں. تو یہ جو غفور الرحیم کا لفظ کا استعمال ہے یہ بھی بہت جگہ بے موقع ہو رہا ہے. یہ موقع نہیں ہے گناہ کرتے ہوئے ایسی بات سوچنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اچھا بھائی یہ چاروں کی شادی کرا دیں جلدی سے, یہ بہت لیٹ ہو گئے ہیں.